آپ کی بیوی ماں بننے والی ہے۔ ڈاکٹر کی بات پر کمرے میں موجود سب کے ہوش اڑ گئے۔ میری ساس بیگم صاحبہ نے منہ پر ہاتھ رکھا۔ میرے شوہر ارمان شاہ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور میں بس کانپتی رہ گئی، کیونکہ یہ الزام تھا۔ میں حاملہ نہیں تھی۔ ہماری شادی کو صرف 3 ماہ ہوئے تھے اور ارمان نے کبھی مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، لیکن کوئی مجھ پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ یہ ہے میری کہانی، یعنی نبیلہ کی کہانی، ایک ایسی معصوم لڑکی کی جس پر جھوٹا الزام لگایا گیا اور جس کی پوری زندگی تباہ ہو گئی۔ 6 ماہ پہلے میری زندگی بالکل مختلف تھی۔ 22 سال کی ایک سادہ سی لڑکی تھی جو کراچی میں اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتی تھی۔ ابو ایک چھوٹی سی دکان چلاتے تھے، امی گھر سنبھالتی تھی اور میری 2 چھوٹی بہنیں تھیں۔ ہمارا گھر چھوٹا تھا لیکن محبت سے بھرا ہوا تھا۔ میں گھر کی سب سے بڑی بیٹی تھی، اس لیے میری ذمہ داریاں بھی زیادہ تھیں۔ میں نے میٹرک کے بعد پڑھائی چھوڑ دی تھی کیونکہ گھر کی مالی حالت اچھی نہیں تھی۔ اب میں گھر کے کام کرتی تھی اور امی کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ حالات ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے میں نہیں پڑھ سکی، لیکن ایک دن ابو نے کہا، نبیلہ تمہارے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہے۔ رشتہ بہت اچھا ہے، گھر گھر بھی بہت اچھا ہے، لڑکا بزنس کرتا ہے۔ کون ہے ابو؟ میں نے پوچھا۔ لیکن ارمان شاہ ہے، شاہ خاندان کے لڑکے بہت اچھے ہیں اور بہت بڑا خاندان ہے، ابو نے بتایا۔ لیکن ابو، وہ لوگ اتنے بڑے ہیں، وہ ہمارے اسٹیٹس کے مطابق نہیں ہیں اور ہم اتنے چھوٹے، یہ رشتہ کیسے ہوگا اور یہ رشتہ کیسے چلے گا؟ بیٹا، وہ لوگ خود راضی ہیں۔ ارمان شاہ نے تمہیں کسی شادی میں دیکھا تھا اور وہاں پسند کر لیا تھا، امی نے بتایا۔ میرا دل تیزی سے دھک دھک کرنے لگا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ ہفتے بعد وہ لوگ ہمارے گھر آئے اور بہت شان و شوکت سے، مہنگی مہنگی گاڑیاں، مہنگے کپڑے۔ ارمان شاہ کے ساتھ ان کی ماں بیگم صاحبہ آئی تھی، جن کا روب ہی الگ تھا، اور ان کی چھوٹی بہن عائرہ بھی آئی جو بہت تیز مزاج۔ میں نے دور سے دیکھا ارمان شاہ کو، وہ بہت خوبصورت تھے، لمبا قد، اچھی شخصیت، مہنگا چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی، بہت سنجیدہ لگ رہے تھے۔ میں اندر سے بہت ڈر گئی۔ بیگم صاحبہ نے مجھے بلایا اور سر سے پاؤں تک دیکھا۔ ٹھیک ہے، بہت سادہ ہے، یہی اچھا ہے، انہوں نے کہا۔ پھر ابو سے بات ہوئی اور رشتہ طے ہو گیا۔ 2 ماہ بعد میری شادی ہو گئی۔ بہت بڑی شادی تھی، ہمارے چھوٹے سے گھر کی حیثیت سے بہت بڑی۔ ہمیں سب کچھ شاہ خاندان نے دیا تھا، جہیز، کپڑے، زیورات، سب کچھ۔ رخصتی کے وقت امی رو پڑی، بیٹا بہت خیال رکھنا اپنا اور اپنے شوہر کا، خوش رکھنا انہیں۔ جی امی، میں نے وعدہ کیا۔ جب میں شاہ ہاؤس پہنچی تو حیران رہ گئی، اتنا بڑا گھر تھا، محل جیسا، نوکر چاکر، محافظ، سب کچھ۔ مجھے لگا میں کسی خواب میں ہوں، لیکن یہ خواب جلد ہی ڈراؤنے خواب میں بدلنے والا تھا۔ پہلی رات ارمان شاہ کمرے میں آئے اور بغیر کچھ کہے ایک طرف سو گئے۔ میں حیران تھی، انہوں نے مجھ سے بات تک نہیں کی۔ اگلے دن صبح جب میں اٹھی تو وہ جا چکے تھے۔ میں نیچے گئی تو بیگم صاحبہ ناشتے کی میز پر بیٹھی تھیں۔ انہوں نے صبح بخیر امی جی، جب میں نے ادب سے کہا بیگم صاحبہ نے سر ہلایا۔ سنو نبیلہ، اس گھر میں میرے اصول چلتے ہیں۔ صبح 6 بجے اٹھنا ہے، گھر کی صفائی کرنی ہے، کھانا بنانا ہے اور سب کی خدمت کرنی ہے، سمجھی؟ جی امی جی، میں نے کہا، حالانکہ میں حیران تھی، گھر میں تو اتنے نوکر تھے، پھر بھی مجھے کیوں؟ اور یہ تو صرف شروعات تھی، آنے والے دن اور بھی مشکل تھے۔ بیگم صاحبہ بہت سخت تھی، ہر وقت مجھ پر نظر رکھتی تھی، ہر چھوٹی غلطی پر ڈانٹتی تھی۔ عائرہ بھی بہت تلخ تھی، مجھے حکم دیتی تھی اور ارمان شاہ، وہ تو ویسے میرا وجود ہی نہیں تھا۔
نہ بات کرتے نہ دیکھتے، صبح چلے جاتے، رات کو آتے اور سو جاتے۔ 1 ماہ گزر گیا۔ میں نے سوچا شاید وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن دوسرے مہینے میں حالات اور خراب ہو گئے۔ ایک دن میں کھانا بنا رہی تھی کہ بیگم صاحبہ آئیں۔ یہ کیا بنا رہی ہو؟ ان کی آواز میں غصہ تھا۔ بریانی امی جی۔ میں نے کہا کس نے کہا بریانی بنانے کو؟ میری بیٹی کو بریانی پسند نہیں، وہ سالن کھاتے ہیں۔ لیکن امی جی کل انہوں نے خود کہا تھا کہ بریانی بنانا۔ میں نے جواب دیا تو کیا ہوا؟ تمہیں میری بات ماننی چاہیے تھی، بیگم صاحبہ نے چیخ کر کہا اور میری گردن پکڑ کر جھنجھوڑ دیا۔ میں گر گئی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن میں نے کچھ نہیں کہا۔ دوسرے مہینے میں ایک اور واقعہ ہوا۔ میں نے اپنی امی کو فون کیا کہ امی میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ میری آواز میں رونا تھا۔ کیا ہوا بیٹا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ امی نے پوچھا۔ جی امی سب ٹھیک ہے، بس آپ سے ملنے کا دل کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے آ جانا۔ لیکن جب میں نے بیگم صاحبہ سے اجازت مانگی تو انہوں نے انکار کر دیا۔ نہیں، تم اپنے میکے نہیں جا سکتی، ابھی شادی کو صرف 2 ہی ماہ ہوئے ہیں۔ لیکن امی جی، میری امی نے منت کی۔ نہیں، میں نے کہا نا، انہوں نے قطعی لہجے میں کہا۔ میں رو پڑی۔ تیسرے مہینے میں سب سے خوفناک واقعہ ہوا۔ ایک دن میری طبیعت اچانک خراب ہو گئی، چکر آ رہے تھے، الٹی ہو رہی تھی۔ بیگم صاحبہ نے دیکھا اور ان کی آنکھوں میں شک آیا۔ کیا ہوا تمہیں؟ وہ بولی کچھ نہیں امی جی، بس طبیعت ٹھیک ہوئی ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر کے پاس چلو، انہوں نے حکم دیا۔ لیکن امی جی میں ٹھیک ہوں۔ نہیں، ضرور چلنا ہے۔ اگلے دن بیگم صاحبہ نے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئیں۔ عائرہ بھی ساتھ تھی۔ ڈاکٹر نے چیک کیا اور پھر کہا مبارک ہو، آپ کی بیوی ماں بننے والی ہے۔ یہ سن کر میرا دل بیٹھ گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میری شادی کو 3 ماہ ہوئے ہیں اور ارمان شاہ نے کبھی مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ بیگم صاحبہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ عائرہ کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ نہیں ڈاکٹر صاحبہ، یہ غلطی ہے، میں حاملہ نہیں ہوں۔ میں نے کہا ڈاکٹر نے کہا حیرت سے کہا لیکن ٹیسٹ پازیٹیو ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ میرے شوہر نے کبھی مجھے چھوا تک نہیں۔ میں نے رونا شروع کر دیا۔ بیگم صاحبہ نے میرا بازو پکڑا اور گھسیٹ کر لے گئیں۔ چپ، بالکل چپ، انہوں نے دھمکی دی۔ گاڑی میں بٹھایا اور گھر لے آئیں۔ گھر پہنچتے ہی بیگم صاحبہ نے ارمان شاہ کو فون کیا، ابھی گھر آؤ، فوری۔ ارمان شاہ آدھے گھنٹے میں آ گئے۔ کیا ہوا امی؟ ان کی آواز میں پریشانی تھی۔ تمہاری یہ بیوی، بیگم صاحبہ نے میری طرف اشارہ کیا، یہ حاملہ ہے۔ کیا؟ ارمان حیران ہوئے، لیکن پھر ان کا چہرہ سخت ہو گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے کبھی اسے ہاتھ تک نہیں لگایا، اور یہ حاملہ کیسے ہو سکتی ہے؟ یہی تو میں کہہ رہی ہوں، بیگم صاحبہ نے کہا۔ یہ لڑکی کردار سے گھری ہوئی ہے، بد کردار ہے، شادی سے پہلے کسی کے ساتھ نہیں۔ میں نے چیخ کر کہا میں معصوم ہوں، یہ کوئی غلطی ہے۔ چپ، بیگم صاحبہ نے تھپڑ مارا مجھے، زور کا تھپڑ جس سے میں گر گئی۔ امی یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ عائرہ بولی، بھابھی کو طلاق دے دیں، ایسی عورت کو وہاں ابھی طلاق؟ بیگم صاحبہ بولی نہیں پلیز، میں معصوم ہوں، میں نے کہا اور روتی رہی، لیکن کسی نے نہیں سنی۔ ارمان شاہ خاموش کھڑا تھا، ان کا چہرہ پتھر جیسا سخت تھا۔ انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں۔ میں طلاق کے کاغذات لاتا ہوں، اور وہ بولے اور باہر چلے گئے۔ نہیں، میں بے قصور ہوں، میں چیخی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بیگم صاحبہ نے مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ میں وہاں گھنٹوں روتی رہی، چیختی رہی، اپنی بے بسی کی انتہا میں بولتی رہی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہوا، حاملہ کیسے ہو سکتی ہوں، جبکہ ارمان شاہ نے کبھی مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ شام کو دروازہ کھلا، عائرہ اندر آئی۔ بھابھی آپ سچ بتائیں، آپ واقعی معصوم ہیں؟ اس کی آواز میں نرمی تھی۔ ہاں عائرہ، اللہ کی قسم، میں نے کبھی کچھ ایسا نہیں کیا، میں بے قصور ہوں،
میں نے رو کر کہا، تو پھر یہ کیسے ہوا؟ میں نہیں جانتی، شاید ڈاکٹر نے غلطی کی ہے۔ عائرہ نے سوچا اور کہا، چلے میں آپ کو دوسری ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہوں۔ ہم چپکے سے گھر سے نکل گئے اور دوسرے ہاسپٹل گئے۔ وہاں دوسری ڈاکٹر نے چیک کیا اور کہا، آپ حاملہ نہیں ہیں۔ یہ سن کر میری جان میں جان آئی۔ دیکھا، میں نے کہا نا میں معصوم ہوں۔ عائرہ بھی حیران تھی۔ تم پہلا ڈاکٹر غلط تھا، لیکن کیوں؟ ہم واپس گھر آئے اور سب کو بتایا، لیکن بیگم صاحبہ نے یقین نہیں کیا۔ یہ سب جھوٹ ہے، تم نے ڈاکٹر کو پیسے دیے ہوں گے۔ نہیں امی جی، یہ سچ ہے۔ عائرہ نے میری حمایت کی، لیکن بیگم صاحبہ اور ارمان شاہ نہیں مانے۔ ارمان شاہ نے مجھے طلاق کے کاغذات دیے، دستخط کرو، اور انہوں نے سخت لہجے میں کہا، نہیں پلیز، میں معصوم ہوں، میں گڑگڑاتی، دستخط کرو ورنہ زبردستی کروا دوں گا۔ میں نے روتے ہوئے دستخط کر دیا اور اسی رات مجھے میرے میکے بھیج دیا گیا۔ میں گھر پہنچی، امی ابو حیران رہ گئے۔ کیا ہوا بیٹا، تم واپس کیسے؟ امی نے پوچھا۔ میں نے ساری کہانی سنائی۔ ابو کا غصہ آ گیا، ہم عدالت جائیں گے، یہ ظلم ہے، انہوں نے کہا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ شاہ خاندان بہت طاقتور تھا، انہوں نے اپنے اثر و رسوخ سے سب خرید لیا۔ پہلے ڈاکٹر نے جان بوجھ کر جھوٹی رپورٹ دی تھی، بیگم صاحبہ نے اسے پیسے دیے تھے کیونکہ وہ مجھے ارمان شاہ کی زندگی سے نکالنا چاہتی تھی۔ میں ان کی نظروں میں کم درجے کی تھی، لیکن یہ سچ بہت دیر سے سامنے آیا۔ آج 6 ماہ بعد میں اپنے گھر میں ہوں، ٹوٹی ہوئی، تباہ ہو چکی ہوں، میرا نام خراب ہو چکا ہے، لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ محلے میں لوگ کہتے ہیں، وہ لڑکی جس کا کردار خراب تھا یہ بد کردار ہے۔ میں گھر سے باہر نہیں نکلتی، صرف روتی رہتی ہوں۔ ایک دن دروازے پر دستک ہوئی، میں نے کھولا، ارمان شاہ کھڑے تھے۔ میں نے حیران رہ گئی، اب یہاں کیوں؟ مجھے تم سے بات کرنی ہے، انہوں نے کہا۔ اندر آ گئے۔ میں نے چائے پیش کی اور دی۔ نبیلہ، مجھے معافی مانگنی ہے، انہوں نے کہا۔ کیا؟ میں حیران ہوئی۔ مجھے سب سچ پتہ چل گیا ہے، وہ ڈاکٹر میری امی نے خریدا تھا جھوٹی رپورٹ دینے کے لیے، کیونکہ وہ تم کو میری زندگی سے باہر نکالنا چاہتی تھی اور تم سے نفرت کرتی تھی، کیونکہ تمہارا گھر چھوٹا تھا اور وہ اسے بہو نہیں تسلیم کرنا چاہتی تھی، اور وہ نہ ہی ایسی بہو چاہتی تھی۔ مجھے بہت دیر سے پتہ چلا، عائرہ نے بتایا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے ارمان، تو اب کیا ہوگا؟ اب میں تمہیں واپس لے جانا چاہتا ہوں، ہم دوبارہ نکاح کر لیں گے۔ نہیں، میں نے سر ہلایا۔ کیوں؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ کیونکہ آپ نے مجھ پر یقین نہیں کیا۔ میں گڑ گڑاتی رہی، روتی رہی، چیختی رہی، لیکن آپ نے ایک بار بھی نہیں سوچا، اور اب بہت دیر ہو چکی ہے کہ شاید میں سچ کہہ رہی ہوں گی۔ آپ نے اپنی امی کی بات مانی، میری نہیں۔ لیکن نبیلہ نے، میں نے غلطی کی، مجھے معاف کر دو۔ نہیں، کچھ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں تو دوبارہ نہیں جڑتے۔ میں نے کہا، آپ جائیں پلیز، مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ ارمان شاہ چلے گئے اور میں بیٹھ کر روتی رہی۔ آج 1 سال بعد میں اپنی زندگی دوبارہ بنانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میں نے ایک چھوٹی سی جاب شروع کی اور اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا۔ لوگ اب بھی باتیں کرتے ہیں، لیکن میں نے سیکھ لیا ہے کہ لوگوں کی باتیں زیادہ اپنی سچائی اہم ہے۔ ارمان شاہ نے کئی بار رابطہ کیا، معافی مانگی، لیکن میں نے انکار کر دیا، کیونکہ جو اعتماد ٹوٹ جائے وہ دوبارہ نہیں بنتا۔ اور میں نے یہ بھی سیکھا کہ جھوٹے الزامات ایک معصوم کی زندگی کیسے تباہ کر سکتے ہیں، لیکن حق اور صبر سے انسان دوبارہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔